سہیل وڑائی صاحب نے ان سے پھر پوچھا کہ آپ ناراض ہیں لوگوں سے؟ تو کہنے لگے کہ لوگوں سے ناراض نہیں ہوں، لیکن احسان فراموشوں اور نمک حراموں سے ناراض ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک ہی دل ہے خان صاحب، کتنی بار جیتیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ آج تاریخ ہے 10 اکتوبر اور دن ہے اتوار کا۔ آج صبح افسوسناک خبر سامنے آئی اور محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان رحلت فرما گئے۔ ان کی زندگی میں نے بہت دفعہ کوشش کی کہ ان سے ایک ملاقات ہو سکے، مجھے معلوم نہیں کیوں، لیکن میں ان سے ایک بار ملنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کی، ان کے بہت قریب تک پہنچ گیا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، متعدد دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے قریب پہنچ گیا، لیکن ان سے باضابطہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ یہ حسرت دل میں رہ گئی۔ بطور جرنلسٹ ایسے بہت ساری جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے جہاں پر بڑی بڑی شخصیات رہتی ہیں، لیکن کبھی بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ خود بیٹھنے کو یا بات کرنے کو دل کرے، ورنہ بہت سارے لوگ آس پاس پھرتے رہتے ہیں، کبھی اتنا وہ نہیں کیا کہ اس کے ساتھ تصویر بنانی ہے یا اس کے ساتھ ملا ہے۔ لیکن ڈاکٹر عبد القدیر خان کی شخصیت ایسی تھی کہ میں ان سے ملنا چاہتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ کچھ اعلانیہ اور کچھ غیر اعلانیہ پابندیاں تھیں۔ میں یہ سمجھ نہیں پایا کہ آخری ایام تک بھی ایسا کیا تھا جو وہ تنہائی کسی ایک زندگی گزار رہے تھے یا گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے تھے، وہ کوئی بات اس طرح سے کر نہیں سکتے تھے جس طرح سے وہ کرنا چاہتے تھے، یا کچھ ایسی رکاوٹوں کا سامنا تھا انہیں جنہیں وہ کھل کر بتا بھی نہیں سکتے تھے۔ بہت ساری حکومتیں آئیں اور گئیں، لیکن اس محسن پاکستان کے لیے وہ کچھ نہ کر سکے جو وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ آخری ایام تک بھی سب کو پتہ تھا کہ بیمار ہیں اور کبھی اس ہسپتال میں ایڈمٹ ہو رہے ہیں، کبھی اس ہسپتال میں ایڈمٹ ہو رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا نہیں یا سنا نہیں کہ کوئی بڑی شخصیت ان کے گھر گئی ہو ان کی صحت یابی کا معلوم کرنے کے لیے، یا مجھے معلوم نہیں کہ ایسا کیوں تھا۔ لیکن جب میں نے ان سے ملنے کی اٹیمپٹ کی، کوشش کی، میں نے کیا محسوس کیا، کیا رکاوٹیں مجھے دیکھنے کو نظر آئیں اور کیا وہ محسوس کرتے رہے، یہ کچھ چیزیں ان کی زندگی کے حوالے سے آپ سے اس ویڈیو کے اگلے حصے میں شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے چند باتیں وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے۔ اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم عمران خان نے عشرہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا باقاعدہ آغاز کیا، اور اس حوالے سے انہوں نے نوجوانوں سے ایک خطاب کرنا تھا، جو خطاب اب سے کچھ دیر پہلے مکمل ہوا۔ آج کے دن کی مناسبت سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وزیر اعظم عمران خان کی ذات کو سیاسی معاملات سے تھوڑا سا الگ کر دیتے ہیں۔ ہم مہنگائی کے اوپر پھر بات کر لیں گے، گورننس کے اوپر بھی پھر بات کر لیں گے، لیکن آج خالصتاً بات کرنی ہے وزیر اعظم عمران خان کی، اور بطور پاکستانی، بطور شہری مجھے پراؤڈ محسوس ہو رہا ہے کہ ایک ایسا شخص ہمارا وزیر اعظم ہے۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی ملک کے سربراہ نے یا کسی یونیورسٹی کے استاد نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے طلباء کو بتایا ہو، یا کسی سربراہ نے اپنی نیشن بلڈنگ کی ہو، اپنی قوم کو ایڈریس کر کے وہ باتیں بتائی ہوں جو آج تک کوئی اور لیڈر نہیں بتا سکا۔ آپ ماضی میں جس مرضی حکمران کی تقریر سن لیں، کسی نے آج تک اس ایشو کو ایڈریس نہیں کیا تھا۔ کسی گھر کا بڑا اگر اپنے فیملی ممبران کو کسی طرح سمجھا سکتا ہے نا، تو وہ باتیں تھیں جو آج وزیر اعظم کی جانب سے کی گئیں۔ اسلام کے نام نہاد ٹھیکیداروں کے منہ سے بھی وہ لفظ نہیں نکل رہے تھے جو آج وزیر اعظم عمران خان کی وجہ سے دنیا بھر کے میڈیا کو سننے کو مل رہے ہیں۔ اسلام فوبیا کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا تھا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس کتابوں کی حد تک تھا، کسی تقریر میں اس طرح سے کوئی لیڈر آ کے نہیں بتاتا تھا۔ یہاں پر کچھ بھی ہوتا ہے لوگ تانے دینے سے باز نہیں آتے، کوئی چھوٹی سی گڑبڑ ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں یہ ہے مدینہ کی ریاست، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ایک بندہ ڈٹا ہوا ہے، لگا پڑا ہے، اور مدینہ کی فلاحی ریاست کے کانسیپٹ کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے، آہستہ آہستہ ہی صحیح، دیر سے ہی صحیح، لیکن کسی نے کوئی کام تو کیا، کسی نے نام تو لیا۔ اور آج جس طرح کے اعلانات کیے گئے، میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ آج تو کیا آنے والے کسی وقت میں بھی پاکستان میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھارٹی کے قیام کا اعلان ہوگا۔ آج اعلان کیا گیا، پھر وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا کہ اتھارٹی کے لیے انہوں نے چیئرمین ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے، تاکہ اس ملک کے نوجوانوں کی، بچوں کی
جو تربیت ہے وہ کی جائے اسلامی اصولوں کے عین مطابق. دنیا کے بہترین اسکالرز کو پاکستان میں لانے کا مشن انہوں نے شروع کر رکھا ہے کہ ایک ایسی اتھارٹی بنائی جائے جو سلیبس کا جائزہ لے کہ سلیبس میں کس چیز کو شامل کیا جائے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضوں کے عین مطابق ہو. بچوں کی ذہن سازی کس طرح سے ہو, ان کو دیکھنے کے لیے وہ ساری چیزیں, وہ کارٹون سیریز ہو یا وہ ڈراموں کی سیریز ہو, وہ سارا کچھ ایسے انوائرمنٹ پر بیس کرے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے. تو یہ سارا کچھ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا, اس بار ہو رہا ہے. اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک ہی دل ہے خان صاحب, کتنی بار جیتیں گے. اور صرف یہی نہیں, وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے پوری حکومتی مشینری کو, چاہے وہ وفاق کی ہو یا صوبے کی ہو, ان سمیت تمام وفاقی اور صوبائی وزراء, گورنرز اور جتنے حکومتی اہم شخصیات ہیں, ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اس بار 12 ربیع الاول اس طرح سے منائیں جو ملکی تاریخ میں کبھی نہ منایا گیا ہو. یعنی اس قدر شایان شان طریقے سے منایا جائے جو ملکی تاریخ میں آج تک کبھی نہیں ہوا. اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا, ساتھ ساتھ بتاتے رہوں گا. لیکن تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے, جنہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے H8 قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا اس ملک اور قوم پر جتنا بڑا احسان تھا, اقتدار میں رہنے والوں نے انہیں اتنا ہی نظر انداز کیا. یعنی جتنا وہ ڈیزرو کرتے تھے ان کی زندگی میں ان کا اتنا احساس یا ان کا اتنا خیال نہیں رکھا گیا. یہ درویش صفت انسان اپنی قسم پرسی اور تکالیف چھپائے بالآخر اس دنیا سے ہی رخصت ہو گیا, لیکن وہ جو پابندیاں, جو رکاوٹیں تھیں وہ دور نہ ہو سکیں. ان کی کچھ باتیں, ان کی کچھ یادیں ہیں جو آپ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کرنی ہے. آپ لوگوں نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ ان کا ایک انٹرویو تھا جو بہت زیادہ وائرل ہوا, آج کل بھی بہت وائرل ہے کیونکہ آج کے دن کی مناسبت سے اس کے کچھ کلپنگز شیئر کی جا رہی ہیں. تو سہیل وڑائچ صاحب نے ایک انٹرویو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب زندگی میں کسی چیز کا پچھتاوا بھی ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ اس قوم کے لیے کام کرنے کا. اب ہم نے قسم کھائی ہے کہ اس ملک کو کچھ نہیں بتائیں گے, جو ہم نے بتایا اس کا جو صلہ ملا نا, اب اس کے بعد کوئی سلوشن, کوئی حل نہیں بتائیں گے, کسی کو نہیں بتائیں گے. مطلب اتنا ڈپریشن میں چلے گئے تھے ڈاکٹر صاحب کہ وہ شاید تھوڑا اپنا ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے. سہیل وڑائچ صاحب نے ان سے پھر پوچھا کہ آپ ناراض ہیں لوگوں سے؟ تو کہنے لگے کہ لوگوں سے ناراض نہیں ہوں, لیکن احسان فراموشوں اور نمک حراموں سے ناراض ہیں. اب یہ ان کی زندگی کے احسان فراموش اور نمک حرام کون تھے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اگر پتہ ہوتا کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو ایٹمی سائنسدان بننے کی بجائے کسی تعلیمی ادارے میں پروفیسر بن جاتا. اور انہوں نے بتایا کہ اس وقت ان کے پاس مواقع بھی تھے اور وہ چاہتے تو کسی بھی اچھی یونیورسٹی میں پروفیسر بن سکتے تھے. ان کی حیات میں کئی مرتبہ ان کی زندگی کو لے کر متعدد قسم کی افواہیں اڑائی گئیں, ان کا دل دکھایا گیا, اور ہر مرتبہ انہیں ایسی خبروں کی تردید کرتے ہوئے خود بتانا پڑا کہ عوام افواہوں سے پریشان نہ ہوں, وہ جلد روبہ صحت ہو جائیں گے اور ٹھیک ہو کر واپس آئیں گے. لیکن آج واپس آنے کے لیے نہیں گئے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان 27 اپریل 1936 کو ہندوستان کے ایک شہر بھوپال میں پیدا ہوئے, اور بر صغیر کی تقسیم کا جب وقت آیا 1947 میں, تو اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے وہ پاکستان آ گئے. تاہم بعد میں تعلیم کے لیے وہ ایک بار پھر بیرون ملک گئے, وہاں پر انہوں نے اچھی تعلیم حاصل کی, اور پھر بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب وطن واپس آئے تو 31 مئی 1976 کو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی دعوت پر انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز میں پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے پر انہوں نے کام شروع کیا. اور 1984 میں اٹامک ڈیوائس ایک ہے جسے بنانے میں وہ کامیاب ہوئے, اور اپنی انتھک محنت اور بےلوث جذبے سے بہت کم وقت میں یورینیم افزودگی کا وہ کارنامہ سر انجام دیا جو بظاہر ناممکن لگ رہا تھا, اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان اس میں کامیاب نہیں ہوگا, لیکن انہوں نے یہ کارنامہ کر دکھایا. 8 سال کی قلیل مدت میں ایٹمی پلانٹ بھی نصب کر دیا اور ساری دنیا کو حیران کر دیا. اور اس سے زیادہ حیرانی اس وقت ہوئی دنیا کو جب 1998 میں وزیر اعظم اس وقت کے جو تھے نواز شریف, ان کی اجازت سے بلوچستان کے شہر میں انہوں نے کامیاب ایٹمی تجربات کیے. اس بارے میں آپ سب کو معلوم ہے. اور پھر پاکستان کی حکومت نے یا اسٹیٹ نے ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں 1999 میں ہلال امتیاز سے نوازا.
یہ وہ واحد پاکستانی شہری ہیں ڈاکٹر عبد القدیر خان جنہیں 2 مرتبہ پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز یعنی نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ پہلی مرتبہ 1996 میں اس وقت کے صدر پاکستان فاروق لغاری نے ڈاکٹر قدیر کو نشان امتیاز دیا، اور اس کے بعد 1999 میں ایک بار پھر انہیں نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، اب بات کرتے ہیں اس وقت کی جب ڈاکٹر عبد القدیر خان ایک مشکل مرحلے سے گزرنے والے تھے، یعنی ان کے اوپر پابندیوں کا اطلاق ہونے والا تھا۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان 1 جنوری 2001 سے 31 جنوری 2004 تک اس وقت کے صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف کے مشیر برائے سائنسی پالیسی رہے، یعنی پرویز مشرف کی جو سائنسی پالیسی تھی اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے ان کا انتخاب کیا گیا، اور اسی عرصے میں سیکیورٹی حکام کے ایٹمی ٹیکنالوجی اور معلومات جو ایران کو فراہم کرنے کے حوالے سے معاملات تھے ان میں بھی شامل تفتیش رہے۔ بعد ازاں کئی برس تک نظر بندی برداشت کی اور ڈاکٹر عبد القدیر خان کئی تنازعات کا شکار ہوئے۔ پہلے ان پر ہالینڈ سے ایٹمی معلومات چوری کرنے کا الزام عائد کیا گیا، جس سے وہ باعزت بری ہوئے، تو 2004 میں اس وقت کے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے دور میں ہی ایک دفعہ پھر حساس معلومات دوسرے ملک کو فراہم کرنے کی چارج شیٹ لگا دی گئی، جس پر انہیں اپنے گھر میں نظر بندی کا سامنا کرنا پڑا۔ معاملہ عدالت میں گیا، اگرچہ عدالت اور عوامی رد عمل پر ان کی جو نظر بندی تھی وہ کچھ عرصے کے بعد ختم کر دی گئی تھی، مگر اس کے باوجود ملک کے یہ نامور سپوت گوشہ نشینی کی زندگی گزارتے رہے، اور یہ سلسلہ آخری روز تک جاری رہا۔ گزشتہ رات ان کی طبیعت تھوڑی ناساز ہوئی، اور ان کے جو قریبی لوگ تھے وہ انہیں لے کے راولپنڈی کے ایک مقامی ہسپتال KRL میں گئے، اور وہاں پر ان کا ٹریٹمنٹ کروانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ کچھ عرصہ پہلے، مطلب 1 مہینہ پہلے، وہ کووڈ سے بھی متاثر ہو رہے تھے اور ہو چکے تھے، اس کا بھی علاج چل رہا تھا جب قوم سے دعاؤں کی اپیل کی گئی، لیکن اس بار ان کو پھیپھڑوں کا عارضہ بتایا گیا جو زیادہ شدید ہوا اور جانبر نہیں ہو سکے، اور آج وہ ہم سب کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے محسن، ہمارے ہیرو یہاں پر بھی سرخرو رہے، اگلے جہان میں بھی سرخرو رہے۔ آج تک کے لیے اتنے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کے لیے ایک بار دعا ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔